السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 94 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بڑا ایک اہم میسج دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو سب سے پہلے اس سے متعلق تحقیق کر لینی چاہیے کہ ہم جو کرنے لگے ہیں کیا یہ کام صحیح ہے، کیا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کرنے سے پہلے اس کے اوپر سوچنے سمجھنے اور تحقیق کرنے کی بات کرتا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹا سا میسج ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں دنیا کے کتنے امور کے اوپر یہ حاوی ہے۔ اگر اسی آیت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کتنے ہی معاملات ہیں، کتنے ہی پیچیدگیاں ہیں، مسائل ہیں جس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے جماعت مومنین سے خطاب کر کے، آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ خطاب کرنے کے بعد آگے ان سے کہہ رہا ہے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو چلو سفر کرو، یہ ضربتم کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ضربہ کا معنی صرف مارنا ہی نہیں ہوتا، کتنے معنی ہیں اس کے اندر۔ تو ہم نے یہ بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ سبیل اللہ، یہ جو اللہ کا راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح کا راستہ۔ جس راستے میں انسانیت کی فلاح ہو، یہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے۔ تو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی یہاں پر اشارہ جنگ کے لیے ہے، جب تم جنگ کے لیے نکلو، دشمن کی جارحیت کے خلاف جب تم نکلتے ہو، تو ظاہر ہے تم اپنے لوگوں کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے نکلتے ہو۔ تو یہ قرآن اس کو اللہ کی راہ بولتا ہے، یعنی خود ہی بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ ہوتی کیا ہے اور اس میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، فتبینوا، اللہ کی راہ میں تو نکلے ہو، لیکن سب سے پہلے ایک چیز کرو کہ فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو۔ بغیر تحقیق کے کوئی کام نہیں کرنا۔ تم اللہ کے راستے میں ہو اور اس میں سب سے پہلے کام یہ ہے کہ تحقیق کر لیا کرو۔ کس چیز کی تحقیق کرنی؟ آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جو تمہاری طرف سلامتی کی پیشکش کرے تم اسے نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا، تم اسے نہ کہو، لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جو تمہاری طرف سلامتی کی پیشکش کرے تم اسے نہ کہو۔ کیا نہ کہو؟ آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے، یعنی کہ بغیر کسی تحقیق کے تم کسی کو کہہ دو کہ یہ مومن نہیں ہے، تو کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا، ایسے الزام نہیں لگا دینا کہ راستے میں جاتے ہوئے ایسے کسی کو کہہ دو چلتے ہوئے کہ تم مومن نہیں ہے، تحقیق کی نہیں اور الزام لگا رہے ہو کہ تو مومن نہیں ہے، چلتے چلتے الزام لگا رہے ہو۔
وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم پہلے تحقیق کر لو۔ بغیر تحقیق کے کسی کو یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں دن رات کفر کے فتوے ہیں، دن رات ایک دوسرے کو وہ ملک دشمن، غدار اور قانون شکن اور پتہ نہیں کیا کیا، فلاں کا ایجنٹ، فلاں کا ایجنٹ، یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ مذہبی سطح کے اوپر ہو رہی ہیں یا سیاسی سطح کے اوپر ہو رہی ہیں، دونوں طرح سے۔ کہیں بھی اجازت نہیں ہے معاملات چاہے سیاسی ہوں یا مذہبی، کسی بھی صورت میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ تو مومن نہیں ہے، تو غدار ہے، تو ملک دشمن ہے۔ جو بھی الزام لگتے ہیں، یا مذہبی طور پر یہ کہنا کہ تو کافر ہے، تو زندیق ہے، تو گمراہ ہے، تو فلاں ہے، قادیانی ہے، یعنی یہ ہے نا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ منع کر رہا ہے بغیر کسی تحقیق کے۔ اور یہ بھی حکومت کے جو اسٹیٹ کو چلانے کا جو ادارے ہیں، یہ تو ان کا کام ہے، وہی تحقیق کریں گے نا، وہی اناؤنس کریں گے کہ کون کیا ہے۔ پبلک کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو جی آئے کسی کے بارے میں رائے قائم کر لے۔ وہ تو جو مقتدر حلقے ہیں، صاحب اختیار، جن کے پاس اختیار ہے تحقیق کا، وہ تحقیق کریں گے، اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن عوام کو، پبلک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی پروپوگنڈا کر کے، افواہ پھیلا کے اس کے اوپر کوئی الزام لگا دیں، بالکل نہیں۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس سلسلے میں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز، یہ جو قرآن کا یہ جو اصول ہے، اس کے خلاف اتنی عام ہے کہ ہر جگہ ہمارا، ایون کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، یہ چل ہی اسی قانون کی خلاف ورزی پر، اس کی خلاف ورزی پر چل رہا ہے۔ اور اس سے پھر معاشرے میں جو تباہی آ رہی وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ بڑی قابل غور آیت ہے اور بڑی تباہیوں سے بچاتی ہے، اگر صرف اسی آیت کو آپ سمجھ لیں، اس کے اوپر عمل کر لیں تو کیا یہ رہا کہ جو تمہاری طرف سلامتی کی پیشکش کرے تم اسے نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اور آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی انسان جو عدل و انصاف سے ہٹ کر کام کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے۔ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان، دوسرے کا نقصان پہلے کا فائدہ، ایسے معاشرے کے اندر انسان اپنے اپنے فائدے کے لیے الزام تراشی کرنے لگ جائے تو معاشرہ جہنم بن جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا معاشرہ جہنم بن چکا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور وہ بھی تمہارے ادارے کریں، پہلے تحقیق کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔ یہ کچھ کہنے کے بعد تو اس لیے یہ چیزیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، یہ نہیں کرنی۔ تم صحیح چلو، تحقیق کرو، صحیح بات کہو، کسی کے اوپر الزام نہ دو، اور یہ یقین رکھو
کیا آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. یہاں پر مغانم ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. کچھ چھوٹی سی تھوڑی سی نعمتیں نہیں، ایک تو جمع کا صیغہ مغانم استعمال کیا اور ساتھ پھر کثیرہ بھی استعمال کیا. کثیرتن کہتا کثرت کے ساتھ ہیں یہ مغانم، کچھ تھوڑے نہیں پڑ جائیں گے. کہتا ہے کہ تم انصاف سے چلو، تحقیق سے کام لو، صحیح بات کہو، کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ، اپنی مفاد پرستی کے لیے کسی کے اوپر کیچڑ نہ اچھالو، اس کے اوپر الزام تراشی نہ کرو. تو کہتا ہے یوں سیدھے سیدھے چلو گے، صحیح انصاف کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ آگے چلتے چلے جاؤ گے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، غنیمتیں ہیں، وہ کم نہیں پڑ جائیں گی، وہ تو بہت زیادہ ہیں. صحیح راستے کے اوپر چلتے ہوئے جو تم نے حاصل کرنی ہے، پانی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. کثیرتن کے الفاظ ہیں، کثیر ہیں، وہ کثرت کے ساتھ ہیں، کم نہیں ہونے والی، ملیں گی تمہیں. لیکن انصاف سے تو کام لو، الزام تو نہ لگاؤ کسی کو، اپنے فائدے کے لیے کسی کو کہنا کہ تو مومن نہیں ہے میں مومن ہوں. کہتا ہے یہ نہیں کرنا. اللہ کے پاس بڑی کثرت کے ساتھ تمہارے لیے غنیمتیں ہیں، وہ تمہیں ملیں گی، تمہارے لیے ہیں، اس کو نہیں چاہیے یہ. اور آگے کیا یہ رہا ہے، کذالک کنتم من قبل. اب دیکھیں قرآن کریم کا انداز دیکھیں. کہتا ہے کہ تم کسی کے متعلق یہ بدگمانی کرو کہ یہ مومن نہیں ہے، تحقیق تم نے کی نہیں. تو کہتا ہے اپنے متعلق بھی سوچو کہ اس سے پہلے تم بھی اسی طرح کے تھے، تم بھی یعنی مومن نہیں تھے تم، تو اپنا وہ وقت یاد کرو نا. آج تم بغیر تحقیق کے کسی کو مومن کہہ رہے ہو، تو ایک وقت تم پر گزرا ہے نا کہ تم اس وقت مومن نہیں تھے. آج اگر تم مومن ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو کہنے لگ جاؤ گے کہ تو مومن نہیں ہے، جبکہ تم پر یہ وقت گزر چکا ہے ماضی میں کہ تم مومن نہیں تھے. اپنا وہ وقت تو یاد کرو. اور آگے کیا یہ رہا ہے کہ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی دولت دی. یہ اللہ کا احسان، یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کا احسان ہے. جو اس کتاب کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو وہ انسان ایمان لے آتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے نا. کہتا ہے کہ اس سے پہلے تم اسی طرح تھے، یعنی مومن نہیں تھے، جیسے تم آج الزام لگا رہے ہو، کہہ رہے ہو بغیر کسی تحقیق، تو تم مومن نہیں تھے. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. یہ چیز ان کو جتائی جا رہی ہے. اور آگے پھر وہی بات جو اصل بات کہنی ہے، وہ پھر آیت کے آخر میں پھر اسی کے اوپر آگے یہ کچھ سمجھانے کے بعد فوکس پھر اسی کے اوپر ہی ہے. کیا یہ رہا ہے، فَتَبَيَّنُوا، اس لیے تم تحقیق کر لیا کرو. دیکھ لیں آیت کے آخر میں پھر اسی کے اوپر جو اصل چیز کہنی ہے اسی کے اوپر آیا ہے، غیر جانبداری کے ساتھ تحقیق کر لیا کرو. تمہیں یہ جتنا بھی سمجھایا ہے اس لیے سمجھایا ہے، اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ تم غیر جانبداری کے ساتھ پہلے تحقیق کر لیا کرو، بعد میں کو بات کیا کرو.
ایسے ہی نہ کہہ دیا کرو کہ تو مومن نہیں ہے، لست مومنن، تو مومن نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا کسی کو، تحقیق کرنی ہے پہلے۔ اور آگے آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کرتے ہو بلا شبہ اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے، تمہارے ایک ایک عمل سے ہم باخبر ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک ارادہ، تمہارا عمل، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اس کے مطابق یہی نہیں کہ وہ باخبر ہے تو بس ٹھیک ہے بیٹھ گیا، نہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے مطابق اس کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ تمہارے اچھے عمل کا اچھا نتیجہ، تمہارے برے عمل کا برا نتیجہ ساتھ ساتھ مرتب ہوتا چلا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کے نتائج مرتب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اچھے نتائج بھی اور برے نتائج بھی، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔